بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله۔ محترم سامعین کرام، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ سے تقرب ہونے کی، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کیا کرو۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت کریمہ ایسی آیت کریمہ ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں مچلتی ہے، بہت سارے لوگوں کو تذبذب کا شکار کرتی ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کا بہت سارے لوگ ترجمہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ اختیار کرو۔ حضرات، جب کبھی وسیلے کی بات آتی ہے، جب دعا کے وسیلے کی بات آتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلقاً وسیلہ ناجائز ہے، وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنا شرک ہے۔ بنیادی طور پر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ وسیلے کے دو اقسام ہیں، ایک جائز وسیلہ اور دوسرا ناجائز وسیلہ۔ جائز وسیلہ اس لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاں حکم دیا ہے کہ فلاں چیز کے ذریعے سے، فلاں اسم کے ذریعے سے، فلاں نیکی کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اللہ سے دعا کرو گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام کمال درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، غایت کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے سارے نام بہت پیارے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام کے ذریعے سے تم دعا مانگو، اللہ کے نام کے ذریعے سے تم دعا مانگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے اسماء و صفات کمال درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دو ایسے اسم اعظم ہیں، دو اللہ کے ایسے بڑے نام ہیں کہ جس کے وسیلے سے، جس کے ذریعے سے اگر تم دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ کہا الحی القیوم، الحی القیوم، یہ دو اللہ کے اسم اعظم ہیں، جس کو جو کوئی انسان اس اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور حضرات یاد رکھیے، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لے کے دعا کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یا رحمان رحم کر، یا رزاق ہمیں رزق عطا کر، یا غافر الذنب ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ جب بندہ اللہ سے اس انداز میں دعا کرتا ہے، اللہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا رحمان رحم کر، اللہ کہتا ہے کہ بندے کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اس لیے بندہ مجھ سے رحم مانگ رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا رزاق ہمیں پاکیزہ رزق عطا کر، تو اللہ کہتا ہے کہ بندے کو یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ میرے علاوہ رزق دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا غافر الذنب ہمارے گناہوں کو معاف کر، تو اللہ کہتا ہے کہ بندے کو معلوم ہے کہ گناہ کو معاف کرنے والا میں ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ ایسے انسانوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ جائز وسیلے کی پہلی قسم رہی، اور جائز وسیلے کی دوسری قسم ہمارے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگنا، ہمارے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے جو خاص ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 شخص کا واقعہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے کہ 3 شخص بنی اسرائیل کے راستے سے جا رہے تھے، اچانک سے تیز بارش آ گئی، پناہ لینے کے لیے غار میں، پہاڑ کی غار میں وہ 3 ساتھی چھپ گئے۔ 3 ساتھی پہاڑ کی غار میں سہارا لے رہے تھے، بارش ہو رہی، اچانک سے اوپر سے چٹان آ کر ان کی غار کا منہ بند کر دیا۔
اب تینوں پریشان ہو گئے. تین ساتھی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ اس غار کی چٹان کو ہٹایا جائے, لیکن چٹان کہاں کتنی مضبوط ہوگی, چٹان ہے کہ ہٹ ہی نہیں رہی. اب تینوں ساتھی نے مشورہ کیا کہ ہم ایک ایسی نیکی جو خالص اللہ کے لیے ہم نے کر رکھی ہے اس کے ذریعے سے ہم دعا مانگیں گے, اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا. تو اس میں سے ایک ساتھی نے کہا, ایک شخص نے کہا کہ یا اللہ میں چراگاہ ہوں, چرواگاہ ہوں, بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا ہوں, اور میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, بوڑھے ماں باپ ہے, چھوٹے بچے ہیں, گھر میں بیوی ہے. جب میں بکریاں چرا کر گھر واپس آتا ہوں اور پھر ان بکریوں کا دودھ نچوڑتا ہوں, اور اس کے بعد سب سے پہلے میں میرے ماں باپ کو دیتا ہوں, اور اس کے بعد میرے معصوم بچوں کو دیتا ہوں اور بیوی کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں بکریاں چراتے چراتے بہت دور چلا گیا اور واپس آئے تک مجھے بہت دیر ہو گئی, اور جب میں دودھ کو نچوڑا, دودھ نتھارا, اور جب میں نے میرے ماں باپ کو پیش کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سو گئے, دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سو گئے, اور میرے چھوٹے بچے بلبلا رہے ہیں بھوک سے. میری بیوی رکی ہوئی ہے کہ کب شوہر آئے گا, کب شوہر جو ہے کھانا لائے گا. لیکن یا اللہ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں میرے ماں باپ کو چھوڑ کر میرے بال بچوں کو کھلاؤں, اور مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میں میرے ماں باپ کو نیند سے اٹھاؤں. اے اللہ میں نے یہ نیکی محض تیرے خاطر کی ہے, اگر یہ للہیت اگر اس نیکی میں میری ہے, یا اللہ اس غار سے ہمیں پناہ دے دے. جیسے ہی یہ دعا کیا ایک شخص, غار کی چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی, غار کی چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی, لیکن نکلنے کا راستہ کوئی نہیں. اب دوسرا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میری ایک چدازاد لڑکی تھی, میری ایک چدازاد لڑکی تھی, میں اس سے بہت محبت کیا کرتا تھا. میں نے اسے گناہ پر ورغلایا اور وہ گناہ کے لیے مان گئی, لیکن وہ تو مان گئی, اس کا ایمان نہیں مان رہا تھا. جب میں گناہ کے ارادے سے میری چدازاد لڑکی کے قریب آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ اے شخص اللہ سے ڈر, اے بھائی اللہ سے ڈر. جیسے ہی اس نے یہ جملہ ادا کیا, یا اللہ مجھے تیرا ڈر لاحق ہو گیا اور میں نے تیری خاطر گناہ سے دور ہو گیا, گناہ سے توبہ کر لی. یا اللہ اگر میری اس نیکی میں للہیت ہے تو میری اس نیکی کے ذریعے سے چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دے. جیسے ہی دعا کرنا تھا چٹان اور تھوڑی کھسک گئی, لیکن اب بھی راستہ نکلنے کا موجود نہیں ہے. تیسرے شخص نے دعا کی, کہا کہ یا اللہ میرے پاس ایک کام کرنے والا تھا, میرے پاس ایک نوکر تھا, میں نے اس سے اجرت بات کر لی تھی. اجرت کیا تھی کہ میں تمہیں 3 سال دوں گا, مثال کے طور پر 7.5 کلو جو دوں گا, 7.5 کلو جو دوں گا اگر تم میرے پاس کام کرو گے. وہ کام کر لیا, کام کرنے کے بعد آ کر مجھ سے اجرت طلب کرنے لگا. میں اسے 7.5 کلو جو دے رہا تھا, وہ کہنے لگا کہ کام بہت تھا اور اجرت بہت کم ہے, یہ اجرت بات نہیں ہوئی تھی, میں اجرت نہیں لوں گا. اور وہ چلا گیا, وہ چلا گیا. یا اللہ میں نے اس کی جو اجرت میرے پاس رکھی ہوئی تھی اس اجرت سے میں نے جو ہے تجارت کی, میں کام کاروبار کرنے لگا. بہت سال بعد وہ شخص پھر واپس آیا, آ کر کہنے لگا میرے بھائی میرے اوپر ظلم نہ کر, جو اجرت تیرے پاس میری رکھی ہوئی ہے, جو اجرت بات کی گئی تھی وہ اجرت مجھے دے دے. تو میں نے کہا کہ یار, میں نے کہا اس شخص سے کہ سامنے یہ بھیڑیے دیکھ رہے ہو, سامنے یہ بکریاں دیکھ رہے ہو, سامنے یہ جو ہے غنمیں دیکھ رہے ہو, یہ سارا کا سارا تمہارا ہی ہے, لے جاؤ. وہ شخص کہنے لگا مجھ سے مذاق مت کرو, مجھ سے مذاق مت کرو. 7.5 کلو جو کہاں ہے اور یہ سامنے جو بکریوں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے, تم کہہ رہے ہو کہ یہ ڈھیر میرا ہے. 7.5 کلو جو تھا مجھے دے دو, میں چلا جاؤں گا. وہ کہنے لگا تمہاری جو اجرت رہ گئی تھی اسی اجرت سے میں نے تجارت کیا, اور اسی اجرت سے اور تجارت سے یہ نفع کمایا, یہ نفع سارا کا سارا تمہارا ہے, تم لے جاؤ. اور وہ شخص سارا کا سارا مال لے گیا. کہنے لگا یا اللہ میں نے تیرے لیے یہ کام کیا, اگر میری اس نیکی میں للہیت ہے تو اس نیکی کے ذریعے سے اس غار کو ہٹا دے. جیسے ہی دعا کرنا تھا غار کی چٹان ہٹ گئی اور تینوں بآسانی نکل گئے. تو حضرات پتہ چلا کہ ہم جو محض اللہ کی خاطر نیکی کرتے ہیں اس نیکی کے وسیلے سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے. اور تیسرا وسیلہ جائز وسیلہ
نیک آدمی کا وسیلہ، نیک انسان کا وسیلہ۔ بسا اوقات ہم کہتے ہیں کوئی بزرگ آدمی دکھ جائے تو ہمارے لیے دعا کریے، بسا اوقات کسی حافظ سے، کسی عالم سے، کسی متقی سے، کسی پرہیزگار سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کیجیے، یہ جائز وسیلہ ہے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ حضرت عباس اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے کہ یہ قحط سالی ہٹ جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی، جیسے ہی دعا کی تو اس کے بعد قحط سالی ختم ہو گئی، بارش نازل ہو گئی۔ اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک پیارے نبی زندہ تھے، ہمارے درمیان تھے، پیارے نبی دعا کرتے تھے، بارش ہو جاتی تھی، لیکن پیارے نبی کی وفات ہو گئی، اب ان کے چچا موجود ہیں، ان کے چچا نے دعا کی، نیک آدمی ہے، نیک آدمی کی دعا کی اور قبول ہو گئی۔ تو پتا چلا کہ نیک آدمی کے وسیلے سے جو دعا کرائی جاتی ہے یہ بھی جائز وسیلہ ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے حضرات، وسیلے کی دوسری شکل ناجائز وسیلہ، مثال کے طور پر دعا کے شروع میں یا دعا کے درمیان میں یا دعا کے اختتام پہ یہ کہنا کہ یا اللہ اس دعا کو پیارے نبی کے صدقے طفیل میں قبول کر لے، یا اللہ اس دعا کو فلاں ولی کے صدقے طفیل میں قبول کر لے، یا اللہ اس دعا کو فلاں کے صدقے طفیل میں قبول کر لے، یہ ناجائز وسیلہ ہے، یاد رکھیے۔ اگر آپ کو علم دلائل دینے لگ جاؤں تو شاید کہ آپ کو سمجھ نہ آئے گا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا کر دعا کرا رہے ہیں، جبکہ پیارے نبی کی قبر مبارک موجود تھی۔ اگر چاہتے تو حضرت عمر پیارے نبی کی قبر کے پاس جا کر پیارے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے، پیارے نبی کی قبر موجود رہنے کے باوجود حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی کا وسیلہ بھی دعا میں کام نہیں آئے گا۔ کسی نیک انسان، کسی نیک ولی جو مر گیا ہے اس کا وسیلہ کام نہیں آئے گا۔ اور حضرات عام طور پر جب یہ وسیلے کی بات آتی ہے تو ایک مثال دی جاتی ہے، وہ مثال کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہے تو آپ کسی کے ذریعے سے جائیں گے، آپ ڈائریکٹ تو نہیں جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، آپ اس سے دعا کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے ڈائریکٹ مانگیں گے؟ اگر کسی نیک انسان جو مر گیا ہے یا پیارے نبی کے صدقے طفیل سے مانگیں گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا نا۔ ارے ایسے لوگوں کو کیا کہیں کہ ایسے لوگوں کے اندر انہیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ سارے جہاں کا احکم الحاکمین ہے، لیکن قرآن کی اس آیت پر ان کی نظر نہیں پڑی کہ جس میں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور آپ یاد رکھیے ایک بات اچھے سے ذہن میں بٹھائیے، دعا کے تعلق سے جب کبھی صحابہ کرام پیارے نبی سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب پیارے نبی کو دیتا اور کہتا کہ پیارے نبی آپ صحابہ کو یہ جواب دیجیے۔ مثال کے طور پر یا یسألونک ماذا احل لهم، صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ تو کہا اللہ نے یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ یسألونک عن المحیض، صحابہ نے حیض کے تعلق سے سوال کیا تو اللہ نے کہا قل هو اذی، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ وہ گندگی ہے۔ ایک اور مقام پر شراب کے تعلق سے صحابہ نے سوال کیا یسألونک عن الخمر والمیسر، تو اللہ نے کہا اے نبی قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجیے کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جب صحابہ نے اللہ سے، اللہ پیارے نبی سے اللہ کے بارے میں سوال کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی جب بندے میرے بارے میں اگر پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں قریب ہوں، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے حضرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں کہا کہ میں انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ارے یاد رکھیے وسیلہ کس کو کہا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مجھے اوپر کی چھت پر جانا ہے، مسجد کی فرسٹ فلور پر جانا ہے، سیڑھی ہے، کہاں سے جاؤں گا میں؟
सीढ़ी से ही जाऊंगा, ये सीढ़ी वसीला है। जब अल्लाह कह रहा है कि मैं बंदे के शहर रग से भी ज्यादा करीब हूं, तो अल्लाह को किसके वसीले की जरूरत है? लिहाजा जरूरत है इस बात की कि शरीयत इस्लामिया को समझ कर दीन पर अमल करें। ऐसा ना हो कि हम जो अमल कर रहे हैं वो शरीयत के खिलाफ हो, सुन्नत रसूल के खिलाफ हो। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।